आया ज़ेदान आलम की बचपन की मांग है। वो इसे बहुत चाहती है। पर ज़ेदान आलम जब 6 साल बाद पाकिस्तान लौटता है तो इसे दब्बूसी हया की बजाय उसकी छोटी बहन बोल्ड और तेज़ो तरार हुस्ना पसंद आ जाती है। हुस्ना को भी वजह से भरपूर ज़ेदान आलम बहुत पसंद आ जाता है। जल्दी वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इन्हें मोहब्बत हो जाती है एक दूसरे से। पर वो दोनों घर वालों के खिलाफ जाकर शादी नहीं करना चाहते। घर वाले हया और ज़ेदान की शादी तय कर देते हैं। हुस्ना को ज़ेदान बड़ी मुश्किल से मनाता है और उसे यकीन दिलाता है कि वही उसकी बीवी बनेगी, हया नहीं। हुस्ना ने यूनिवर्सिटी में हैंडसम और अमीर कबीर से कैफ़ी को भी अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया। यूनी के आखिरी साल में कैफ़ी उसे अपने दोस्तों और तमाम लोगों के सामने उसे प्रपोज करता है। पर हुस्ना सबके सामने कैफ़ी से शादी करने से इनकार कर देती है। कैफ़ी का बाप एक गैंगस्टर है। वो उनकी वजह से किसी की गोली का शिकार नहीं बनना चाहती। कैफ़ी को उसका इनकार सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उसे बाजू से खींचकर अपने साथ लगा लेता है और उसे कहता है कि जब उसे उससे मोहब्बत नहीं थी तो उसे मोहब्बत का झांसा क्यों दिया। हुस्ना अपना पूरा जोर लगाकर खुद को उससे छुड़वाती है और सारे लोगों के सामने उसे थप्पड़ मारकर चली जाती है। शेबी कैफ़ी का दोस्त कहता है कि वो उसे आज रात अगवा करके ले आता है। कैफ़ी उसे मना कर देता है और बोलता है कि वो हुस्ना को ऐसी जगह लाकर मारेगा कि उसे पानी भी नसीब नहीं होगा। ज़ेदान आलम हुस्ना के साथ मिलकर ख़तरनाक प्लान बनाता है। रमीज़ आलम दुर्रानी उसका बड़ा भाई अपनी बीवी को कत्ल करके आया है क्योंकि वो बदकिरदार थी। पर हकीकत में रमीज़ ने उसे नहीं मारा। वो बदकिरदार तो थी, साथ ही वो रमीज़ के बच्चे की कातिल भी थी। उसने अपना इबार्शन करवा लिया था और गैर मर्द के लिए रमीज़ से तलाक ले ली थी। रमीज़ अपना सारा काम ख़त्म करके पाकिस्तान आ जाता है। इससे 2 साल बड़ी बहन सुलेखा है जो बेवा होकर वापिस अपने घर आ जाती है अपने 7 साल के बेटे हमजा को लेकर। वो रमीज़ को मनहूस और अपने शोहर का कातिल समझती है। शादीन जुलेखा का शोहर रमीज़ को एयरपोर्ट छोड़कर आ रहा होता है जब ट्रॉलर से उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। वो आलम कंपनी में 20% की मालिक है। उसने घर आते ही अपना ऑफिस ज्वाइन कर लिया है। मॉल में कुछ गुंडे जो हैं जुलेखा को छेड़ रहे होते हैं। फाइक उसे इन गुंडों से बचाता है। वो गरीब इंसान है। जुलेखा उसे अपने ऑफिस में जॉब दे देती है। रमीज़ को पसंद नहीं करती, उसकी मेहंदी होती है। बारात वाले दिन आलम उसके पापा के कहने पर वो हया को पार्लर से लेकर आ रहा होता है। पर अचानक ही दोनों दो किडनैपर जो होते हैं उनकी गाड़ी में पहुंच बैठ जाते हैं। वो इन दोनों को बेहोश करके अपने अड्डे पर ले आते हैं। ये सब ज़ेदान करवा रहा है। दूसरी तरफ घर वाले परेशान हो रहे होते हैं ये सोच करके उनके साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया। सुलेखा रमीज़ के फ़ोन पर कॉल कर रही होती है। कॉल जा रही होती है पर कोई रिसीव नहीं कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद रमीज़ के मोबाइल से मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि वो और हया एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, वो एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। जुलेखा ये मैसेज अपनी माँ को दिखाती है। वकास हया के बाबा ढेर से जाते हैं। वो हाथ जोड़कर अपने बड़े भाई आलम से माफ़ी मांगते हैं। ज़ेदान उनके बंधे हुए हाथ खोलता है और बोलता है कि ये शादी ज़रूर होगी। उसके बाबा हुस्ना की तरफ देखते हैं। घर वाले इन दोनों का निकाह करवा देते हैं। वलीमे वाले दिन वो दोनों गुंडे इन्हें छोड़ देते हैं। वो दोनों घर आ जाते हैं। घर वाले इन्हें देखकर बहुत ज़्यादा बुरा भला बोलते हैं। इनकी कोई बात ही नहीं सुनता। हया हुस्ना की बढ़ती बदतमीजी पर उसे थप्पड़ मारती है। ज़ेदान हया को धक्का देता है और उसे भगोड़ी बदकिरदार औरत कहता है और वो हया से नफरत करता है। हया से सब मुंह मोड़ लेते हैं सिवाय रमीज़ के। रमीज़ के पापा आलम उसे कहते हैं कि वो हया से शादी कर ले। उनकी बात सुनकर रमीज़ मना कर देता है। वो उसके सामने हाथ जोड़ देते हैं। अपने पापा के बंधे हाथ देखकर वो सबसे मुट्ठियाँ बींच लेता है और हाँ में सर हिला देता है। दूसरी तरफ हया भी शादी से इनकार कर देती है। वकास उसके बाबा बोलते हैं कि वो अगर इन्हें जिल्लत से मरता हुआ नहीं देखना चाहती तो चुपचाप ये शादी कर ले। घर वाले निकाह के फ़ौरन बाद उनकी रुखसती तय कर देते हैं। प्लीज़ प्लीज़ ताईजान, मुझे ये निकाह नहीं करना। मैंने आपके बेटे को हमेशा से एक बड़े भाई का दर्जा दिया है, अब भला शौहर का दर्जा कैसे दे दूँ? प्लीज़ ये निकाह रोक दें। हफ्सा बेगम ने उसके सर पर भारी दुपट्टा सही से उड़ाया था जब वो हाथ जोड़ती शिद्दत से मुलतजी हुई थी। ये तो तुम्हें मोहब्बत जैसे फतूर में पढ़ने से पहले सोचना चाहिए था। और रही बात बड़े भाई की, तो जान लो कि कज़न कभी सगे भाई नहीं हुआ करते। आईने में इसका रोया रोया सा दिल का चेहरा देखती वो तंदही से बोली थी, मोहब्बत नहीं है मुझे उस शख्स से, कोई मोहब्बत। पहले तो सिर्फ नफरत थी मगर अब बेहद नफरत करने लगी हूँ। इसकी मनहूसियत का पूरा यकीन होने लगा है मुझे। पहले ही मैं अपनी बचपन की मोहब्बत खो चुकी हूँ। अब रमीज़ भाई की बीवी बनाकर आप लोग मुझ पर सुतुम मत करें।
बर्दाश्त होने पर खड़ी होकर इनकी जानिब पड़ती वो शिद्दत से नफरत की चिंगारियां उड़ाती चली गई थी। तो हफ्सा बेगम की भवें तन गई। हमारे सरों में जो खाक तुमने डलवाई है ना हया बीबी, उसके बाद तुम्हें मेरे बेटे के सिवा कोई कबूल नहीं करने वाला, हत्ता कि तुम्हारा अपना सगा बाप भी नहीं। बेहतर है कि चुपचाप वही करो जैसा तुमसे करने को कहा जा रहा है। उसे बाजू से पकड़कर झटकते हुए उन्होंने एहसास दिलाना चाहता, मगर वो नफी में सिर हिला गई। तलाक याफ्ता है वो, हामी बयान की रही थी। बचपन से मंगनी शुदा तो तुम भी रह चुकी हो और धुतकारी भी अपने ही मंगेतर के हाथ हो गई हो। दो बदूर जवाब ने हया को सुसकने पर मजबूर कर दिया। कातिल है वो अपनी साबिका बीवी का। इस बार वो दबाता चीखी तो हफ्सा बेगम उसकी सुरख आंखों में डर का ढोलता समंदर देखती हुई पल भर को निगाह चुरा गई। बदनाम तो तुम भी हुई हो, सबसे बावर कराते उनकी आवाज़ कुछ आहिस्ता हुई थी। इसी की वजह से वो गालों को बेदर्दी से गढ़ती हुई बोली थी, तो जिसके नाम से बदनाम हुई उसी के नाम पर अपना आप वार दो, वरना जिंदगी जहन्नम हो जाएगी। हफ्सा बेगम ने ठोस लहजे में कहा तो कमरे में आते वकास साहब को देखकर हया के हिलते लब साख्त हुए। मौलवी साहब आ गए हैं भाभी, आप इसे बाहर ले आइए। हया के सुर्ख चेहरे पर एक जब्त भरी निगाह डालते हुए वो बेतासुर लहजे में गोया हुए थे। यहाँ हफ्सा बेगम ने धीरे से सर हिलाते हया को देखा था, वहीं उसे अपनी सांसें घुटती हुई सी महसूस हुई थी। बाबा प्लीज, सच जानने के बाद कम से कम आप तो ये मत करें मेरे साथ। तेजी से उनके सामने आ जाती वो रोहानसी होकर मिन्नत कर रही थी। सबकी तरह उनका भी सच बात को मन घड़त कहानी मानकर यकीन न करना हया को घायल कर गया था। अगर मुझे जिल्लत की मौत मरता हुआ देखना चाहती हो तो फिर ये मौलवी साहब के सामने बिला झिझक इस निकाह से इनकार कर देना तुम। सपाट लहजे में बोलते हुए मजीद वो वहाँ नहीं रुके थे, बल्कि अपनी बेटी के बहते आंसू की परवाह किए बिना बेरहमी से अपने कमरे से ही निकलते चले गए थे। पीछे ढलते हुए वजूद के साथ हया के सब इनकार, सब एहतजाज पल में बेदम हुए थे। आज तक किसी ने मुझ पर हाथ नहीं उठाया, मगर उसने सबके सामने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा और मैं जवाब में कुछ भी नहीं कर सकी। हाँ, सुलग कर बोलते हुए वो अभी भी अच्छा खासा तपी हुई थी। ज़ैदान ने कंधे पर ठोड़ी टिकाते उसे अपने नरम सार में भरा। इतना कुछ तो कर दिया है हमने उस बेचारी के साथ। दुरानी पिलस से रुखसत करवाकर सीधा मरहूम नानी अम्मा के पुराने घर तक पहुंचा दिया है। हम खुद भी एक दूसरे के साथ इतने खुश हैं, यही तो सब चाहिए था हमें जानम। आईने में इसके तिखे भरम न कुछ देखता ज़ैदान ठहर ठहर कर बोल रहा था। जितना सोचा था इससे कहीं ज़्यादा आसान निकला ये सब। वो बेचारी तो चली गई, मगर जाते जाते मेरा दिल अच्छा खासा जला कर गई है। हुस्ना का तबाह हुआ मूड की सूरत ठीक ही नहीं हो रहा था। अगले ही पर वो उसका रुख अपनी जानिब कर गया। अच्छा ना, मूड ठीक करो अपना, तुर्की की टिकट कन्फर्म करवा चुका हूँ मैं। 4 दिन बाद हम अपने हनीमून पर जा रहे हैं। वो इसका चेहरा हाथों में थामता हुआ बोला। ये सुनकर हुस्ना पल भर में सब कुछ भूलती खुलकर मुस्कुराई थी। तुर्की, आप सच कह रहे हैं ना ज़ैदान? एकदम कदरे खुशगवार मूड में पूछती वो अपने चेहरे पर हाथ रख के उसके हाथ थामती एक्साइट हुई थी। बिल्कुल सच। ऑफिस के सारे इंतजामात मैनेज करके मैं 1-1.5 हफ्ते का ही वक्त निकाल सकता था। अगले ही पल हुस्ना खिलखिलाती हुई उसके साथ जा लगी थी। मुँह दुखाई में मिलने वाली डायमंड की कीमती रिंग और अब तुर्की का रोमांटिक विजिट। वो मनचाहा शक उसकी दीवानगी में ख्वाहिश पूरी कर रहा था। रात की गहरी स्याही तेजी से फैलती हुई जहाँ काफ़ी हद तक वसी आसमान को अपनी लिपेट में ले चुकी थी, वहीं वो सोफे की पुश्त पर सर टिकाए पुरसोच अंदाज में माथा मसल रहा था। उस पर लाउंज में छाई खामोशी समेत नीम अंधेरा उसकी वहशत को मजीद बढ़ावा दे रहा था। एक अरसे बाद उसके कदम हया वकास के संग इस घर में पड़े थे। हिफ्जा बेगम ने यहाँ की सफाई सुथराई के लिए बहुत पहले ही 2 अदद मुलाजमाएं भेजी थीं, जो फुर्तियों से हाथ चलाती हुई घर की हालत काफ़ी हद तक संवार कर यहाँ से जा चुकी थी। इसे याद था जब वो अमरीका जाने से पहले खासकर अपनी नानी से मिलने के लिए आया था, और फिर चंद माह बाद ही वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर हमेशा के लिए जहाँ से चल बसी थी। मान उसकी सोचों का रुख बदला तो शदीद तलब होने पर रमीज़ ने जल्दी से सिगरेट सुलगा कर लबों के बीच दबाया। कितनी मजाक खेज बात थी ना, वो जो औरज़ा से इतना बड़ा धोखा खाने के बाद अपनी ज़िंदगी में कभी शादी ना करने की ठान चुका था, अब अपनी होने वाली भाभी को बीवी बनाकर इस घर में ले आया था। चलो, बिना किसी सबूत के एक पल के लिए हम मान भी लेते हैं कि तुम लोग किडनैप हुए थे, तो क्या रमीज़ इससे सब बिगड़े काम ठीक हो जाएंगे? खाक में मिल चुकी इज्जत वापस लौट आएगी? नहीं, हरगिज़ नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, उल्टा मज़ीद बिगड़ेगा सब।
بہتر یہی ہے کہ تم حیا سے نکاح کر لو، مرد ہو سہ لو گے، مگر وہ صنف نازک ہے، آگے کی تلخ زندگی برداشت نہیں کر پائے گی۔ تمہارے نام سے بدنام ہوئی ہے، اب اگر اسے تمہارا ساتھی نہ ملا تو وہ بن ماں کی بچی فنا ہو کر رہ جائے گی۔ عالم صاحب کی مضبوط آواز آس پاس بکھرتے ہوئے تھے، ایک بار پھر سے حقیقت اس کے منہ پر مار چکی تھی۔ رمیز نے بے چینی سے ہوا میں دھواں اڑایا۔ میں تیار ہوں۔ آخر میں اپنے باپ کے جڑے ہاتھ دیکھ کر کیسے وہ بے بسی کی انتہاؤں کو چھوتا ہوا اپنی ہر ضد چھوڑ بیٹھا تھا۔ سب کا گہرا سانس بھرتے ہوئے رمیز کو اپنی بدترین ہار یاد آئی تھی۔ موم ڈیڈ، جو کچھ میرے ساتھ ہو چکا ہے نا، وہ تو میں نے بڑی مشکل سے برداشت کیا ہے، مگر اب میں دونوں دغا بازوں کی موجودگی اس پلس درانی ہاؤس میں تو ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ آپ اپنے بڑے بیٹے سے بول دیں کہ وہ نکاح کے بعد اپنی معشوقہ بیوی کے ساتھ کسی الگ گھر میں رہ لے، یا پھر اسے لے کر کم از کم امریکہ نہیں تو لندن، دبئی کہیں بھی شفٹ ہو جائے میری بلا سے، مگر یہاں نہیں، ورنہ رشتوں میں جو بگاڑ پیدا ہوا ہے وہ طوفان بدتمیزی میں بھی بدل سکتا ہے۔ زیدان کی وہ بدظنی اور نفرت آمیز لہجہ بھلا کیسے بلایا جا سکتا تھا؟ چھوٹا بھائی تھا وہ اس کا، اور پھر عالم صاحب نے بھی تو فقط اسی کی بات کو ترجیح دی تھی۔ جانے انجانے میں وہ اپنوں سے بہت دور ہو چکا تھا، بہت زیادہ دور۔ ہاں، وہ حالات و رشتوں سے بے بس نہ چاہتے ہوئے بھی یہ زہریلا گھونٹ حلق سے نیچے اتار چکا تھا۔ لیکن یہ بھی سچ تھا، اگر وہ اس رشتے سے خوش نہیں تھا تو خوش وہ بھی نہیں تھی۔ رمیز نے اذیت سے سوچتے ہوئے ادھ جلے سگریٹ کو کف سے نیچے پھینکتے بوٹ تلے مسلا، شاید نکاح کے بعد وہ خود بھی اپنی بیوی کے ساتھ درانی پلس میں رہنا گوارا نہ کرتا۔ اچانک سمتوں سے کھلتی چناکی کی آواز کے ساتھ تیز نسوانی چیخ نے رمیز کو شدت سے چونکایا تھا۔ اگلے ہی پر وہ تشویش زدہ صوفے سے اٹھتا، دو کمروں میں سے ایک کی جانب بڑھا تھا۔ دروازہ لاک نہیں تھا۔ رمیز تیزی سے اندر داخل ہوا، جہاں وہ ٹوٹے بکھرے کانچ کے قریب ترین بیٹی اپنی کلائی زخمی کرنے کو تھی۔ اس سے پہلے کہ حیا اپنی نازک جان کو جوخم میں ڈالتی، رمیز لمبے لمبے ڈھنگ بھرتا ہوا بر وقت اس تک پہنچا اور قدرے پھرتی سے کانچ کا نوکیلا ٹکڑا اس سے چھین کر پرے پھینک دیا تھا۔ حیا نے صدمے سے چہرہ اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، جو اگلے ہی پل جھک کر اسے بازو سے دبوچتا جھٹکے سے اپنے سامنے کھڑا کر گیا تھا۔ ایسی بے وقوفی کر کے مزید بدنام ہونا چاہ رہی ہو تم؟ ہاں؟ وہ غصے سے دھاڑا تو نم پل کے جھپکاتی حیا بھی ایسے ہوش میں آئی تھی، پھر بھیگی نگاہوں کے سنگ بڑی ضبط سے اپنے بازو پر سختی سے جما ہوا ہاتھ دیکھا۔ چھو مت مجھے، زہر لگتا ہے مجھے تمہارا یہ لمس۔ اگلے ہی پل وہ پوری قوت لگاتی اس کی جسم سے چھٹک چکی تھی۔ شدید ناگواری تلے رمیز کی تفریح بڑھتی چلی گئی۔ حالتوں سے مجبور ہو کر میں تمہارے نکاح میں تو آ چکی ہوں رمیز عالم، مگر یاد رکھنا کہ حیا وقاص تمہاری قربت کسی صورت نہیں جھیلے گی۔ نفرت ہے مجھے تم سے، بے حد نفرت۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ لرزتے ہوئے موت میں نفرت پھنکار رہی تھی۔ اتنی بکواس پر رمیز کا ضبط ٹوٹنے لگا تو وہ بے اختیار ایک قدم اس کے قریب ہوا۔ مجھ سے تمیز کے دائرے میں رہ کر بات کرنا سیکھو تم، ایسی بکواس باتوں اور بیکار کارٹون دیکھنے کا عادی ہرگز نہیں ہوں میں۔ گوئٹ اس کی سنسنی کنپٹی پر شہادت کی انگلی سے زور ڈالتے ہوئے بڑے ہی اس نے ضبط سے جتایا تھا۔ حیا کی آنکھوں کی نمی مزید گہری ہوئی تھی۔ بدتمیزیاں، جب تم نے کسی سے تمیز کا مظاہرہ نہیں کیا تو میں کیوں کروں؟ ویسے بتاؤ نا، تمہاری نیت کب مجھ پر خراب ہوئی تھی؟ جب ان گنڈوں نے میرے سر سے عزت کی چادر چھینی تھی تب؟ یا پھر شروع سے ہی خراب تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں تمہارے چھوٹے بھائی کی بنک تھی؟ اس کا ہاتھ جھٹکے بنا ہی وہ براہ راست اس کا گریبان مٹھیوں میں دبوچتی بھیگے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ اس کے شدت سے چوبتے تیز و ترار سنزوں نے حقیقی معنوں میں رمیز کا دماغ گھما ڈالا تھا۔ وہ لڑکی اسے سمجھ کیا رہی تھی؟ ایک شدید گرا ہوا انسان۔ او شٹ اپ یو ڈیم اٹ، شٹ اپ! شوق یا محبت میں نکاح نہیں کیا میں نے تم سے، فقط تمہاری بکھر چکی عزت کو سمیٹنے کے لیے قبول کیا ہے میں نے تمہیں۔ مت بھولو کہ اس معاملے میں جتنی مجبور تم تھی اتنا ہی مجبور میں بھی تھا، انڈرسٹینڈ؟ اپنا گریبان چھڑوا کر اس کے بھیگے گالوں کو دبوچتا اور تیز زدہ سا چلایا تو اندر تک حیا کانپ اٹھی تھی۔ تو پھر کیوں چنی تم نے اپنے لیے یہ مجبوری؟ کیوں مجھے اپنے بھائی کی طرح دھتکار نہیں سکے تم؟ کم از کم میری زندگی مزید عذاب تو نہ ہوتی؟ میں رمی سے پوچھتی ہو، اس کے آگے ایک قدم ڈھیلی پڑی تھی۔ اس کے بہتے آنسوؤں کے بعد سرخ ناک کو کرتگی سے دیکھتا وہ اس کو چھوڑ گیا تھا۔ چاہنے کے باوجود بھی میں تمہیں دھتکار رہا نہیں، یہ احسان مارو میرا۔
اگر نہ مان کر ہی میرے خلاف چلتی رہی تو بلیز می حیا وقاص، تمہاری اس عذابناک زندگی کو مکمل جہنم میں بدل کر رکھ دوں گا میں۔ اس کے جتلاتے ہوئے سخت ترین لہجے پر حیا نے نم سرخ نگاہیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ ہاں، جسے پہلے بیوی کی بدل کر رکھ دی تھی، اسے مار کر، بے-رحم قاتل بن کر، تعصب سے پوچھتی ہوئی وہ رمیز کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ اگلے ہی پل وہ تنے جبڑوں کے ساتھ حیا کو بازوؤں سے دبوچ کر قریب ترین کرتا ہوا اس کی سانسیں روک گیا تھا۔ آئندہ میں تمہاری اس لمبی زبان سے اپنی سابقہ بیوی یا پھر اپنے چھوٹے بھائی کا ایک لفظ بھی نہ سنوں، ورنہ اس دوبارہ بے رحم قاتل بننے میں تو مجھے ایک سیکنڈ نہیں لگے گا۔ اس کی پھٹی پھٹی دھندلائی آنکھوں میں انگارے آنکھیں گاڑتا ہوا وہ اپنی صفاقی سے گویا ہوا تھا، تو یہاں کے لرز سے وجود میں خوف کی لہر سی دوڑ گئی۔ مقابل وائفی کلر جو تھا، اور یہ بات انتہائی قابل احتیاط تھی، میں ڈرتی رہی ہوں آپ سے۔ جو بند تھوک نگلتے ہوئے حیا کے مدھم سرخ لب پڑپڑائے تھے۔ مقابل کی سانسوں میں رچی سگریٹ کی بو شدت سے اس کے نتنوں میں گھستی ہوئی پل پل اس کے عصا انقطاع کر رہی تھی۔ اگلے ہی پل وہ آنکھوں میں تمسخر سمیٹتا حیا کے سماعتوں پر جھکا تو آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر سفید گالوں پر پھسل نکلے۔ تو پھر ڈرنا سیکھو وائفی، آئی سر تمہارے حق میں بڑا فائدہ مند رہے گی۔ جان لیوا بھاری سرگوشی کرتا ہوا وہ حیا وقاص کے ڈر کو مزید بڑھاوا دیتا ہوا مزید وہاں رکا نہیں تھا، بلکہ اسے بھاری لہنگے کے بوجھ کے ساتھ وہیں چھوڑتا پلٹ کر کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے وہ اس کے گہرے الفاظ پر غور کرتی نئی فکر میں ڈوبی تھی۔ اس دوران بے دھیانی میں ایک قدم پیچھے لینے پر ٹوٹے کانچ کی کرچی حیا کی ایڑی میں گھستی ہوئی شدت سے سسکنے پر مجبور کر گئی۔ آگے کی زندگی اب واقعی عذاب سے جہنم بننے والی تھی۔ کاش اس دن رمیز عالم درانی کی جگہ وہ زیدان عالم درانی کے ساتھ اغوا ہوئی ہوتی تو یہ سب آج جھیلنا نہ پڑتا اسے۔ پھٹتے ذہن کے ساتھ یہ سب سوچتے ہوئے وہ تکلیف سے لاپرواہ بنتی نیچے ڈھہتی چلی گئی تھی۔ زلیخا میم، یہ پروجیکٹ فائل عالم صاحب نے بھجوائی ہے، آپ پلیز اسے چیک کر کے اپروو کر دیجیے۔ وہ امپلائی اس کے روم میں آج خوشگوار لہجے میں ملتجی ہوئی تو زلیخا سر سیٹ سے ہٹاتے سر اصابت میں ہی لا گئی۔ آج وہ عالم صاحب کے ساتھ کافی دنوں بعد آفس آئی تھی، جبکہ زیدان آج کل دیر سے آنے لگا تھا۔ پچھلے دنوں کی ہنگامہ آرائی کے بعد سے وہ اپنی فیملی سمیت بہت زیادہ انکمفرٹیبل ہو چکی تھی۔ ایسے میں حمزہ کا الٹے سیدھے سوالات کر کے اسے زج کرتے رہنا بھی کچھ کم نہیں تھا۔ ان سب ناخوشگوار تبدیلیوں میں سے ایک نئی تبدیلی جو رونما ہوئی تھی وہ یہ بھی تھی کہ محض فون کے تھرو بات چیت کرنے پر ہی اس نوجوان لڑکے کو ان کے آفس میں جاب مل گئی تھی جس نے مال میں چند بدماش آوارہ لڑکوں سے اسے بچایا تھا۔ 27 سالہ وہ مڈل کلاس لڑکا فائق زرید اسی کی خاص سفارش پر اب عالم صاحب کا میل اسسٹنٹ بن چکا تھا۔ آج آمنا سامنا ہونے پر وہ کس قدر مٹھاس سے اسے مسکرا کر دیکھ رہا تھا نا۔ تھینکس کرتے سمے ایک عجیب سی چمک تھی اس کی گہری آنکھوں میں۔ زلیخا مدھم پڑتی کنپٹیوں کو زور دے کر سہلاتی ہوئی سوچ رہی تھی جب اچانک ٹیبل پر رکھا اس کے موبائل کی فون کی میسج ٹیون بجی۔ سر جھٹک کر موبائل فون اٹھاتے اس نے لاک کھول کر ان باکس چیک کیا۔ سورج کی بکھری روشنی تلے وہ سفید رنگ کی بڑی سی پرائیویٹ بوٹ تھی جو اس پر گہرے سمندر کے بیچوں بیچ ٹھہری ہوئی تھی۔ ایسے میں چلتی ہوئی مدھم ہوا اس کے کھلے سیاہ بالوں سے قدرے آہستگی سے چھیڑخانیاں کر رہی تھی۔ ماں انبوس ظالم گردن کی اپش سے دبوچے گھسیٹ کر بوٹ کے کنارے تک لایا گا۔ سہمی نیم آنکھوں سے سمندر کی گہری ہلچل تکتی حیا مزید گھبرائی۔ کیا کہا تھا تم نے مجھ سے وائف، کہ اب میرا چھونا تمہیں زہر سے بھی زہر لگتا ہے؟ میرے لمس نے تمہیں اس دنیا کی غلیظ ترین عورت بنا دیا ہے نا؟ یہی سب بکواس کی تھی نا تم نے میری جان؟ سر ترین لہجے میں پوچھتا وہ جھٹکے سے اسے جھکا گیا تھا کہ اس کا نازک پیٹ حفاظتی اسٹینڈ سے جا لگا تھا۔ جوبن سستی روکنے کو وہ اپنا نیچا لب سختی سے کچل گئی۔ خوف سے پہلی نگاہوں میں سمایا ہوا پانی کا منظر اس کے رونگٹے کھڑا کر رہا تھا۔ اب تم دیکھو گی ڈارلنگ، دیکھو گی کہ کیسے میں سانسوں سمیت تمہاری تمام تر غلاظت مٹاتا ہوں۔ تمہیں آج صحیح معنوں میں تمہاری حقیقی پارسائی سے آشنا کراؤں گا میں۔ جھک کر سماعتوں میں فنکار بولتا رمیز عالم درانی اگلے ہی لمحے اس کا لرزتا وجود اٹھائے بے دردی سے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ گیا تو نئے پات پر بھوکلائی وہ رہائی پانے کو تڑپ کر رہی تھی۔ نہیں نہیں، پلیز تم ایسا کچھ نہیں کرو گے،
تم جانتے ہو نا مجھے تیرنا نہیں آتا، میں سچ مچ مر جاؤں گی، مجھے نیچے اتارو فوراً، لیو می، آئی سیڈ لیو می۔ اپنے شوہر کے جان لیوا ارادے بھاپتی ہوئی وہ بھیگتی آواز میں شدت سے چلائی تھی، اس امید پر کہ شاید مقابل کو کچھ ترس آ جائے، اس شخص کو ترس آ جائے جسے وہ بذات خود وائف کلر جیسے لقب سے نواز چکی تھی، مگر اپنی کشادہ سینے پر انگد مکے کھاتا وہ سنگ دل انسان اس کی اڑی ہوئی رنگت دیکھ کر دلکشی سے مسکرا رہا تھا۔ آنسو تو طرز حیا کے سفید گالوں کو بھگو رہے تھے۔ جب میں نے سابقہ من پسند بیوی کو نہیں بخشا تو بھلا تم جیسی ناپسندیدہ عورت پر ترس کھانے کی غلطی کیسے کر سکتا ہوں میں؟ چھڑوانا چاہتی ہو نا مجھ سے اپنا آپ، سیکنڈ وائف تو لو۔ چھوڑ دیا، چہرہ قریب ترین کر کے سپاٹ لہجے میں کر تو وہ اگلے ہی پل اس کا مچلتا ہوا نازک وجود پوری قوت سے اسٹینڈ کے پار گہرے پانی میں اچھال چکا تھا۔ سمندر کے اندر اگر کسی شارک سے روبرو ملاقات ہو تو اسے میرا سلام دینا مت بھولنا، مائی کیور وائف۔ حلق کے بل چیختی ہوئی وہ شپاک کی آواز کے ساتھ پانی کے اندر گرتی اس ستمگر کا لطیف سا صفاق سا تن شدت سے سنا کر گئی تھی۔ ہاں، وہ اپنے سلگتے چہرے پر ٹھنڈے پانی کی مدھم اور شدت سے محسوس کرتی حیا گہرے نیند سے تڑپ کر سوجی آنکھیں کھول گئی تھی تو اس پر جھکا رمیز اسے یوں جاگتا دیکھ کر چکا، پھر ہاتھ میں پکڑا تکیا اس کی اکڑ چکی گردن کے نیچے رکھے بغیر ہی پیچھے ہوا تھا۔ حیا کی خوف سے پہلی سرخ نگاہیں رمیز کے شیڈ لیس کسرتی وجود کے بعد سنجیدہ چہرے سے ہوتے ہوئے بھیگے بالوں پر پڑی تھی جو کہ ڈٹائی سے ہنوز وہیں پر جم کر کھڑا تھا۔ اگلے ہی پل وہ اپنی گردن کی اکڑاہٹ کو فراموش کرتی ہوئی سائڈ ٹیبل پر پڑے واز کو پکڑ کے پھرتیوں سے دور ہوئی تھی تو رمیز نے حیرت سے اس کی عجلت بھری حرکت دیکھی تھی۔ یہ کیا کرنے جا رہے تم؟ ہاں، تکیے کی مدد سے سانس دبا کر میرا قتل کرنے والے تھے نا تم، ہے نا؟ بولو، جواب دو، وہ وحشت سے پوچھتی ہوئی شاید ابھی بھی اس برے خواب کے زیر اثر تھی۔ واز کو اس نے اس انداز میں دبوچا ہوا تھا جیسے ابھی اس کے سر پر دے مارے گی، جبکہ اس کی تیزی سے بھیگتی ہوئی سہمی نگاہیں دیکھ کر مقابل کا دماغ اس انتہائی فضول بات پر پل بھر میں گھوم گیا تھا۔ وہ جو شاور لینے کے بعد بنا شرٹ کے مجبوراً رف سے حلیے میں ہی سیدھا اس روم میں چلا آیا تھا۔ مان اسے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر ٹیڑھی گردن کے ساتھ سوتا ہوا دیکھ کر نہ چاہتے ہوئے بھی قریب پڑا تکیہ ہاتھ میں لیتا اس کے قریب آ گیا تھا، مگر افسوس کے ہنوز بھاری لہنگے میں پوری طرح چوکس ہو کر بیٹھی وہ لڑکی اس کی ہمدردی کو کس قدر غلط رنگ دے رہی تھی۔ قتل؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے بے وقوف لڑکی، شادی کی پہلی صبح میں تمہارا قتل آخر کس دشمنی کی بنیاد پر کروں گا؟ سیریسلی، آر یو مینٹلی سک لیڈی ہو تم؟ میری غلطی تھی جو فضول میں تم سے ہمدردی جتانے چلا آیا، غصے سے بولتا ہوا وہ اگلی پل ہاتھ میں پکڑا نرم تکیہ درستی سے اس کے منہ پر اچھال گیا۔ ہاں، سیدھا منہ پر پڑتا تکیہ حیا کی گردن میں درد کی شدید زہر ابار چکا تھا جس کی پرواہ کیے بنا ہی رمیز چلتا ہوا کبٹ تک آیا۔ چوبن گردن تھام چکی حیا نے بھی بے ساختہ پلٹتے ہوئے اسے کبٹ سے گرے رنگ کی شرٹ نکال کر پہنتے دیکھا تھا، پھر کسی حد تک اصل معاملہ سمجھ آنے پر آہستگی سے آواز نیچے رکھتے ہوئے بے دردی سے اپنے آنسو رگڑے۔ بلا شبہ رمیز نے دوسرے کمرے میں رات گزاری تھی، لیکن حفصہ بیگم نے جن دونوں کا ضروری سامان یہاں بھجوایا تھا وہ ملازمہ سے خاص ملنے والی تاکید پر وہ اسی روم میں سیٹ کر کے چلی گئی تھی۔ دشمنی کا تو پتہ نہیں، مگر ہمارے بیچ دوستی جیسا بھی کوئی رشتہ نہیں ہے، اس لیے آپ میرے ساتھ ہمدردیاں جتانے سے گریز کیجیے، مجھے یہ سب پسند نہیں۔ سنبھل کر بیڈ سے اترتی وہ آہستگی سے کہتے ہوئے اس پر چوٹ کر گئی تھی۔ اپنی مطلوبہ جینس سمیت بیڈ بھی لیتا وہ کبٹ کا دروازہ کافی زور سے بند کر کے اس کی جانب مڑا تھا۔ دوستی اور دشمنی کی تو خیر کس کو پڑی ہے، میاں بیوی کا رشتہ ہے نا، وہی کافی ہے، اس لیے مجھے اپنی پسند بنانے کی بجائے فقط میری پسند پر چلنا سیکھو تم۔ سرد مہری سے دو بدو جواب دیتا وہ حیا کو لب بھیجنے پر مجبور کر گیا تھا۔ ریڈی ہو کر میں ریسٹورنٹ جا رہا ہوں، پہلے ہی لیٹ ہو چکا ہوں، میرے پیچھے اپنا اور اس گھر کا اچھے سے دھیان رکھنا، اب تمہاری ذمہ داری ہے، سمجھی؟ سنجیدگی سے کہتے ہوئے رمیز نے سر سے لے کر پیر تک ایک گہری نگاہ اس کے وجود پر ڈالی تھی، پھر سر جھٹکتا ہوا وہاں سے نکلتا چلا گیا تو پیچھے اس کی دو پل کی تپش زدہ نظروں سے چک چکی حیا کو تب سے اپنا بھاری دوپٹہ نہ لینے کا احساس ایک دم ہی رک کر گیا تھا۔ اگلے ہی پل وہ نم آنکھوں سے پلٹتی اہانت کے احساس تلے تپتی ہوئی بیڈ تک آئی، پھر سرخ رنگ کا کامدار دوپٹہ اچھے سے خود پر لپیٹتی ہوئی
गर्दन की टीसों पर चढ़ती गई थी। आराम दह कपड़े होने के बावजूद बदल नहीं पाई थी। इतनी होश ही भला कहाँ था इसे। महान पेट में मचलती भूख ने आवाज़ करते हुए जहाँ हया को शिद्दत से एहसास दिलाया था, वहीं गर्दन में फिर से उठती दर्द की लहरों पर जब्त करती वो सबसे पहले फ्रेश होने की नीयत से अफसरदा सी वॉशरूम की जानिब भागी थी। आज इन्हें तुर्की के शानदार होटल में ठहरे हुए तकरीबन तीसरा रोज होने को आया था। आए दिन घूमना फिरना, शॉपिंग, होटलिंग और महबूब शोर के संग गुजरते हुए हसीन तरीन रोमानवी लम्हात हुस्ना वकास की ज़ात को मोतबर करने को काफ़ी थे। रिदान एक बार पहले भी तुर्की आ चुका था, धोखेबाजी से सही, मगर रिदान को अपना बनाने का फैसला इसे अपनी ज़िंदगी का सबसे बाशऊर फैसला लगा था और इस पर वो शर्मिंदा तो कतई नहीं थी। रिदान के एकदम हनीमून पर जाने का सुनकर घर वालों को वक्ती हैरत तो हुई थी। बिलाशुबा ये पसंद के बर्फ समझौते की शादी थी, मगर वो बड़ी होशियारी से सबको अपनी जानिब से ये बताकर कायल कर चुका था कि सब तलखियों को फरामोश करके जितना वक्त वो दोनों में अभी भी सुकून से साथ गुजारेंगे, इतना ही आइंदा आने वाले वक्त में ये सब उनके लिए मुफीद रहेगा। अपनी हकीकी मोहब्बत को हनूज पसे पर्दा रखते हुए गोया समझदारी के नाम पर सबकी आंखों में धूल झोंकने का बड़ा ही अच्छा तरीका निकाला गया था। आते आते वो खासकर अपनी बड़ी बहन का दिल जलाने की गरज से उसके नंबर पर अपने हनीमून को लेकर लंबा चौड़ा मैसेज भी छोड़कर आई थी। आज भी वो रिदान के साथ समंदर किनारे बने हुए ओपन रेस्टोरेंट में लंच के बाद अब इश्तियाकन तुर्की की कुशादा सड़कों पर घूम फिर रही थी। आज का मौसम भी चलती हवाओं के संग हल्के सुरमई बादलों की आमद पर खुशगवार सा था। रास्ते में आती शॉप्स उस ट्रालर पर बीच बीच में हुस्ना की तवज्जो का सबब खींच रहे थे। ऐसे में कितनों की भरपूर निगाहें हुस्ना औकास के दुपट्टे से बेनियाज सुर्ख रंग मगरिबी तर्ज के लिबास से झलकते दिलकश वजूद पर पड़ी थी, जिससे साथ चलते रिदान अनब दुर्रानी को तो कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके नज़दीक बैरूनी ममालिक में ऐसे घूमना फिरना एक निहायत ही मामूली सी बात थी। मान हुस्ना की निगाह सामने तुर्किश आदमी पर पड़ी, जो रंग बरंगी बड़ी सी कॉटन कैंडी के लिए खड़ा था। कॉटन कैंडी, प्लीज़ प्लीज़ रिदान, मुझे ये लेकर देना, बड़े लाड से कहते हुए रिदान को कसरती बाजू से धकेल कर शख्स के पास लगी, जो कि अब अपने पास आने वाले नए ग्राहकों की जानिब मुतवज्जो हो चुका था। हैप्पी नाउ हल्के रंग की बड़ी सी कॉटन कैंडी खरीद कर उसे पकड़ाते रिदान ने मदम सा हाथ कर पूछा, तो जल्दी से रैपर उतारती उसने सरे साबत में हिलाती खिलखिलाई थी। पिला जो लाड की सूरत में कॉटन कैंडी की कीमत अपनी मर्जी से ज़्यादा दे चुका था। यखलत रिदान की जेब में बजते मोबाइल ने उसकी तवज्जो खींची, तो कॉटन कैंडी की बाइट को लेने को बेताब हुस्ना भी चौंक सी गई। हेलो, हाँ फराज बोलो, सब खैरियत। कॉल पिक करते ही रिदान कुछ कदम चलता हुआ एक साइड पर आ रुका था, जबकि उसके चेहरे पर डराने वाली संजीदगी से बेखबर हुस्ना कॉटन कैंडी खाती हुई रिदान की पुश्त देखने लगी। गुजरते पलों में जहाँ उसकी बातचीत तोल पकड़ती जा रही थी, वहीं खड़े खड़े हुस्ना के दिमाग में तेजी से शरारत की चिंगारियां भड़क उठी। रिदान के पास जाने की बजाय अगले ही पल वो दबे कदमों भागकर करीबी खुले में जा घुसी थी। इरादा छुपकर रिदान को तंग करने का था, लेकिन जाते जाते कॉटन कैंडी वाले मुतवज्जा शख्स को सुर्ख लबों पर शहादत की उंगली जमाकर चुप रहने का इशारा करना बिल्कुल भी नहीं भूली थी। एतराफ में बने छोटे बड़े घर बड़े ही खूबसूरत लग रहे थे। आधा गोला पार कर चुकी हुस्ना ने फूली हुई सांसों में पलट कर देखा, मगर दीदार खान उसको चौथा पता ही नहीं था। इस कुशादा वीरान गले के आखिरी सिरे से दूसरे गले का रास्ता अटैच था। उफ, ज़िदान कहाँ रह गए हैं आप?
اب آپ ہی جائیے نا مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں تک۔ کینڈی کا سواد باقاعدگی سے چکھتی وہ بےتابی سے بڑبڑائی، جب ایک دم ہی ایک ڈرا سہما بچہ دوسرے گلے سے نکل کر اس کے سامنے آیا تھا۔ مدد کرو میری محترمہ، مجھے بچاؤ اس کتے سے۔ وہ کوئی 7 سالہ چھوٹا سا معصوم سا بچہ تھا جو پوری قوت سے اپنی ترکی زبان میں چیختا ہوا بھاگ کر اس کی جانب آیا تھا۔ مان سفید رنگت کا ہٹا کٹا بھپڑا ہوا کتا بھی بھونکتا ہوا گلے سے باہر نکلا۔ ہاں کتا، بچے کو حیرت سے تکتے ہوئے مان حسنہ کی الجھی نگاہیں پیچھے پڑی کتے پر گئی تو بے اختیار سہمتی ہوئی وہ جلدی سے پاس ہی گھر کی دہلیز تک لپکی۔ یہ یقیناً اس کی خوش قسمتی ہی تھی کہ جو پہلے سے ہی انلاک گیٹ کے سبب کارن کیڈی وہیں گراتی عورت فینن اندر گھسی تھی۔ قریب پہنچ چکنے پر اس کا شرابور بچے کا رنگ گیٹ کا دروازہ بند ہوتے ہی شدت سے پھک ہوا تھا۔ پلیز مجھے اس کتے سے بچا لو ورنہ یہ مجھے کاٹ کھائے گا۔ پلیز دروازہ کھولو، میری مدد کرو، مجھے اندر آنے دو۔ رک کر گیٹ کا چھوٹا دروازہ پیٹتا ہوا خوف سے روتا ہوا چیخ رہا تھا کہ شاید وہ لمحے کے 11ویں حصے میں لاک کھول کر اسے پھرتی سے اندر کھینچ لے گی، مگر چھلانگ لگا کر اس پر جھپٹتے کتے نے گویا اس کی ساری امیدوں کے دم توڑے تھے۔ امی تکلیف کے مارے حلق سے نکلتی اس بچے کی تند چیخیں جہاں دروازے کے ساتھ لگ کر سانس باہر کرتی حسنہ کو مزید بزدل بنا گئی تھی، وہیں شادو نامی پریشان حال عورت ہاتھ میں موٹا ڈنڈا لیے پھرتی سے اس گلے میں داخل ہوئی تھی۔ پھر زمین پر گرے خود کے بچے کو شدت سے زخمی ہوتا دیکھ کر اکھڑتی سانسوں کے ساتھ سینے پر ہاتھ جماتی ان کی جانب بھاگی تھی۔ حتے سے اکھڑ چکا وہ ظالم کتا اس کے روتے چیختے بچے کی ٹانگوں کو ہنوز بے دردی سے بھموڑ رہا تھا۔ دیکھو میں یہ دروازہ نہیں کھول سکتی، مجھے کتوں سے بہت ڈر لگتا ہے۔ تم یہاں رکنے کی غلطی مت کرو بلکہ آگے کو بھاگ جاؤ۔ چیخو پکار سن کر وہ بھی ڈرتی آواز میں تمبا کرتی حسنہ کا ضمیر خود غرضی تلے دب کر مر چکا تھا۔ چھوڑ دو میرے بچے کو، چھوڑو بدبخت، ورنہ جان سے مار ڈالوں گی میں تجھے۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، مرو دفع۔ شادو بھیگی آنکھوں کے ساتھ لاٹھیوں سے اس پاگل کتے پر نظر پر ضرب لگاتے ہوئے ترکی زبان میں چلا رہی تھی۔ اس دوران دیر سے بلبلاتا ہوا بچہ ہنوز ہوش میں تھا۔ وہ خود پر پڑتی لاٹھیوں کے سبب اذیت سے بھونکتا ہوا کتا بالآخر وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا تھا۔ آہ میرا بچہ، میرا چاند بیٹا۔ موٹا ڈنڈا پرے پھینکتی شادو جہاں اپنے بری حالت میں زخمی پڑے بیٹے کے پاس آتی سسکی تھی، وہیں کتے کی غیر موجودگی کا احساس کرتی حسنہ بھی بڑی ہمت سے دروازہ کھولتی باہر نکل آئی۔ مان اپنی ماں کی کشادہ گود میں سمٹے بچے کی اذیت سے روتی ہوئی خوفزدہ نگاہیں اس اجنبی عورت کے چہرے سے ٹکرائی۔ امی بہت درد ہو رہا ہے، میں نے اس کو بولا تھا دروازہ کھول دو مگر اس نے میری مدد نہیں کی اور مجھے بے رحمی سے اس کتے کے حوالے کر دیا۔ اپنی زبان میں بے مشکل شکایت لگا تو وہ بچہ شہادت کی کانپتی انگلی حسنہ کی جانب پر گیا تو اپنے بچے کی تپتی پیشانی چومتی شادو نے سرخ آنکھوں میں غضب لیے اس کی طرف دیکھا تو گویا وہ بھی اس خونخوار جانور کی مانند برابر کی قصوروار تھی۔ اس کی زبان سے لاعلم حسنہ جہاں اس کے زہریلے انداز پر پل بھر کو سپٹانے پر مجبور ہوئی، وہیں اپنی محبوب بیوی کی تلاش میں رسی گلے میں قدم رکھتا زیدان سامنے کا منظر دیکھ کر چونکا تھا۔ تیز ہواؤں کے سنگ چائے سرمئی رنگ بادل پل پل گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ ڈائن، تو نے اپنی جان بچانے کے لیے میرے معصوم بچے کو موت کے منہ میں دھکیل دیا۔ کیسی عورت ہو تم؟ کیا انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے تم میں؟ ترکی زبان میں وہ دھاڑتی ہوئی کھولتے خون کے ساتھ اپنے نڈھال بچے کو وہیں چھوڑ کر اٹھتی تو اس کے قریب ترین آئی تھی اور آتے ہی بے اختیار حسنہ پر پڑ پڑی تھی، جو وہ زیدان حیران ہو تو جلدی سے ان کی جانب بھاگا آیا تھا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا ہو تم جاہل عورت، چھوڑو مجھے، یو بچ۔ اپنے کھلے بال اس کی سخت مٹھیوں میں جکڑے دیکھ کر حسنہ بغلاتی ہوئی درد سے چلائی تھی، مگر شادو نمسرخ آنکھوں کے سنگ ترکی زبان میں اسے مزید برا بھلا کہتے ہوئے بال جڑ سے اکھاڑ دینے کو تھی۔ ہنوز شفاف سرمئی زمین پر نیم دراز وہ بچہ درد سے سسکتا ہوا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ لیو مائی وائف۔ زیدان نے قریب آتے حسنہ کے سلکی بال شادو کی گرفت سے بے مشکل چھڑاتے ہوئے پوری قوت سے اسے پرے دھکیلا تھا۔ نتیجتاً حسنہ خائف سے سسکتی ہوئی زیدان کے سینے سے جا لگی تو شادو نے بڑے دب سے اس کے شوہر کو دیکھا۔ زیدان، یہ پاگل عورت نہ جانے کیا اول فول بکے جا رہی ہے تب سے۔ اس کے بچے کو ایک پاگل کتا کاٹ کے بھاگا ہے اور اب یہ سرپری اس کا غصہ بلا وجہ مجھ پر نکال رہی ہے۔ پلیز چلو یہاں سے۔ خود کی غلطی چھپانے کو آدھی ادھوری بات بتاتے وہ بڑے خوف سے شادو کو دیکھ رہی تھی۔
اس کی بات پر ہوا میں اڑتے بالوں کو نرمی سے سہلاتے زیدان نے بڑے تحمل سے ثابت میں سر ہلایا تھا۔ چلو چلے۔ ایک بھرپور تعصب بھری نگاہ اپنی جانب تک نگاہ نڈھال سسکتے ہوئے بچے پر ڈال کر آہستگی سے وہ ثنا کے ساتھ آگے بڑھا تھا، جبکہ انہیں وہاں سے جاتا دیکھ کر شاذ و تڑپ ہی تو اٹھی تھی۔ کہاں لے جا رہی ہو اس کو بھگا کر؟ میرا معصوم اکلوتا بیٹا اس ڈرائن کی سنگدلی کا شکار ہو چکا ہے، منہ نوچ لوں گی میں اس کا۔ غصے سے آگ بگولا ہوتی شادو نے ایک بار پھر سے حسنہ کو اپنی وحشتوں کا نشانہ بنانا چاہا، مگر وہ وقت پلٹ کر شدت سے دھکا دیتے ہوئے زیدان نے اسے لڑکھڑا کر نیچے گرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ جسٹ شٹ اپ! اب اگر میری بیوی کو دوبارہ سے چھوا نا تو تمہارے دونوں ہاتھ توڑ کے رکھ دوں گا، شہادت کی انگلی اٹھا کر وارن کرتا ہوا دوہرا تھا، جبکہ شادو کی سمجھ میں نہ آنے والی زبان پر اسے غصے سے گھور کر رہ گئی تھی۔ شدت بے بسی سے ہاتھ تو ٹپاٹپ گال بھگونے لگے تھے۔ حسنہ کے لب مسکرائے۔ امی! اس دوران بچہ اپنی ماں کی حالت پر اٹھنے کی کوشش میں بری طرح سسکا تھا۔ ماں ان دونوں کو سنگدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پلٹ کر وہاں سے جاتا دیکھ کر شادو کے لب حرکت میں آئے تھے۔ یہ میری ایک تڑپتی ہوئی ماں کی بد دعا ہے تمہیں، تم جیسی ڈائن کو کبھی بھی ایک ماں بننے کا سکھ نصیب نہ ہو۔ ہاتھ اٹھا کر وہ شدت سے بد دعا دیتی ہوئی اس عورت کی سلگتی زبان پر جہاں بروقت بجلی نے لپیک کہا تھا، وہیں سر پھڑتے اس بڑے خسارے سے قدرے انجان وہ انسان گلے سے نکلتے چلے گئے۔ پیچھے شادو تڑپ کر اور اپنے اٹھ کر بیٹھ چکے بیٹے کی طرف لپکی تھی۔ میری بیٹی سے خفا مت ہو وقاص صاحب، میری حیا بے قصور ہے۔ بے قصور ہے وہ، شفاف سفید رنگوں میں ملوث وہ دلگشادہ ہو کر کہہ رہی تھی۔ نیلی روشنی میں چمکتا ہوا کلثوم بیگم کا سفید ہالے میں لپٹا بے داغ چہرہ اس پل ضبط سے سرخ ہو رہا تھا۔ بے قصور نہیں ہے وہ، میرا مان توڑا ہے اس نے، اس کی خود گردی نے کہیں پر بھی مجھے سر اٹھانے لائق نہیں چھوڑا۔ جوبن ان کے مقابل سینہ تان کر کھڑے وقاص صاحب بھی برہمی سے گویا ہوئے، لہجے میں غصے کی واضح تپش تھی۔ وہ سچ بتا چکی ہے، پھر بھی آپ اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ مت کریں ایسا، بڑی اذیت میں ہے وہ۔ شدت سے ملتجی ہونے کے سبب آنسو ٹوٹ کر کلثوم بیگم کے گالوں پر پھسلے تھے۔ وقاص صاحب نے بے راہ ہوتے ہوئے ان کی طرف سے رخ پھیر لیا تھا۔ سچ بیگم، وہ سچ نہیں بلکہ اپنی غلطی پر پردہ ڈالنے کے لیے محض حلیے بہانے بنا رہی ہے تمہاری بیٹی۔ حقیقی قربانی تو میری چھوٹی بیٹی نے دی ہے، سمجھوتے کی شادی کر کے، اس ناقابل قبول رشتے کو نبھا کے، جو کہ حیا کو نبھانے چاہیے تھے۔ تندہی سے بولتے ہوئے وہ کلثوم بیگم کو شدت سے بے بسی سے سسکنے پر مجبور کر چکے تھے۔ ابھی آپ محض وہی کچھ دیکھ رہے ہیں جو آپ کو ظاہری طور پر دکھایا جا رہا ہے، مگر یاد رکھیے گا وقاص صاحب، زیادتی کرنے والا زیادتی بھگتنے کا بھی حقدار ہوتا ہے۔ دکھ سے کہتی وہ ایک دم ہی چپ ہوئی تھیں، اور پھر نہ ختم ہونے والی طویل خاموشی نے وقاص صاحب کو بے چینی سے پلٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ مگر سدے افسوس کہ اب ان کی محبوب بیوی وہاں کہیں بھی نہیں تھی۔ پھیلتے ہوئے دھوئے میں نیلی روشنی بھی تیزی سے مسم پڑتی اندھیرے میں ہی بدلی تھی، جب وہ بگڑتے تنفس کے سنگ بند آنکھیں جھٹکے سے کھول گئے تھے۔ کلثوم! ڈوبتے دل کے ساتھ وقاص کے لب شدت سے پڑپڑائے تھے۔ اس دوران نیند کے سبب متلاشی سرخ نگاہیں پورے کمرے میں گھوم کر ناکام واپس لوٹ آئی تھیں۔ وہ واقعی میں ہی کہیں نہیں تھی، نہ خواب میں نہ حقیقت میں، لیکن جاتے جاتے ان کا حیا کی طرف سے سخت دل ضرور بے چین کر گئی تھیں۔